ایک شام مرہا باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دو پہاڑیوں کے درمیان ایک حویلی پر پڑی اور اس کے ارد گرد کے درخت ایسے تھے جیسے کسی خوفناک کہانی کا منظر ہو۔ مرہا نے ارادہ کیا کہ وہ اگلی صبح اس حویلی میں جائے گی۔ اگلے دن صبح سویرے مرہا حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچی تو اسے کسی کی دور سے مدھم پکار سنائی دی، جیسے کوئی مدد کے لیے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مرہا نے ہمت کی اور حویلی کے بڑے دروازے کو دھکیلا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اسے ایک پرانا چمکتا ہوا آئینہ نظر آیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مرہا نے دیکھا کہ اس میں ایک راجکماری کی تصویر جھلک رہی ہے۔ اچانک آئینے سے آواز آئی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ مرہا نے کہا، میں یہ حویلی دیکھنے آئی تھی۔ راجکماری کی تصویر نے بتایا کہ وہ اس حویلی کی مالک تھی اور ایک جادوگر کے ظلم کا شکار ہو کر اس تصویر میں قید ہو گئی تھی۔ اب اسے آزاد کرنے کے لیے کسی بہادر دل کی ضرورت تھی جو اس کے جادو کو توڑ سکے۔ مرہا نے فیصلہ کیا کہ وہ راجکماری کی مدد کرے گی۔ راجکماری نے اسے بتایا کہ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں ایک کتاب رکھی ہے جس میں جادو کا توڑ ہے۔ مرہا نے دل میں اللہ کا نام لے کر اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرے کے اندر ہر طرف عجیب و غریب آوازیں اور خوفناک سائے تھے۔ آخرکار اس نے بڑے کمرے میں قدم رکھا اور کتاب تک پہنچ گئی۔ کتاب کے قریب پہنچتے ہی ایک خوفناک سایہ سامنے آیا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ کتاب تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ مرہا نے کتاب کو پکڑا اور جادو کے الفاظ پڑھنے شروع کیے۔ جیسے ہی اس نے آخری الفاظ ادا کیے، سایہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا اور راجکماری تصویر سے باہر نکل آئی۔ راجکماری نے خوشی سے مرہا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اب میری روح کو سکون مل گیا ہے۔ جاتے وقت راجکماری نے مرہا کو ایک خوبصورت انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی تمہیں ہمیشہ میری یاد دلائے گی۔ یوں مرہا اور راجکماری کی دوستی ہو گئی۔